السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ پر میرا سلام۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے رمضان میں روزے رکھتی ہوں اور میں اپنے میکے میں چلی جاؤں، میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تو کیا میرے روزے وہاں پر پورے ہوں گے اور میری بیٹی کیا وہاں پر روزے رکھ سکتی ہے؟ 20 سال ہو گئے ان کی شادی کو، یہ اپنے میکے جاتی ہیں تو یہ ان کی بیٹی کیا ان کو روزے رکھنے ہیں یا ان کے پر روزے ساقط ہیں؟ اب وطن اگر چھوڑ دیا ہے، اسے وطن نہیں سمجھتی تو پھر مسافر کے حکم میں ہے، اور اگر وطن سمجھتی ہیں، جیسے اب اس وقت بھی بہت سے مراجع ہیں، مثلا آیت اللہ سستانی نجف میں مقیم ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے سیستان کو اپنا وطن قرار دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء ہیں جنہوں نے وطن کو چھوڑا نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اگر آج بھی وہ وطن ہے تو پھر ان کو پورے نماز اور روزے رکھنے پڑیں گے۔ رہا لڑکی کا مسئلہ، لڑکی کے لیے جو ان کی لڑکی ہے وہ نانیال میں پہنچی ہے، نانیال اس کا وطن نہیں ہے، اور اگر وہ بھی وطن بنا رہی ہے تو نماز پوری پڑھے گی، روزہ پورا رکھے گی۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ ماہ سیام رمضان المبارک کے زمانے کے کوئی سوال ہے آغا؟ ماہ سیام میں اگر کوئی مومن اپنے وطن سے دوسرے وطن جائے تو وہاں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی مومن ماہ سیام میں 10 دن کا ارادہ رکھے اور ناگپور سے ممبئی کسی حلال کام کے لیے رمضان مبارک میں سفر درپیش ہو تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح سفر مومن کا 10 دن سے کم کا ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر اگر 10 دن کا ارادہ کیا ہے رہنے کا مگر 5 ہی دن میں واپسی ہو جائے تو نماز روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ سفر میں روزے کے متعلق 3 سوالات ہیں، اس کو دہرانا نہیں، آپ انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک وطن سے دوسرے وطن پہنچتے ہیں تو پھر وطن میں انسان اگر قبل الزوال پہنچ گیا تو روزہ اس کا صحیح ہے، اگر استعمال نہیں کیا اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز۔ نمبر 2، اگر سفر حلال ہے تو حلال سفر میں اس کے روزے اور نماز قصر ہے، وہ روزے اور نماز میں گنہگار نہیں ہوگا، صرف فدیہ دے دینا پڑے گا۔ اور اگر کہیں سفر اس کا مباح نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، ایک روزے کے 60 روزے رکھیں۔ 61 روزے، ہاں 61 روزے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے تیسری چیز جو یہ ہے کہ جو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص 10 دن کا ارادہ کر کے پہنچا ہے اور 5 ہی دن میں اس نے واپسی کو طے کر لیا، چونکہ اس نے 4 رکعتی نماز پڑھ لی ہے، لہٰذا اب اس کو اپنی نمازوں کو 4 رکعت وہی مقیم والی پڑھنا پڑے گا، اور واپسی جلدی سے ہو جائے جب تو گھر پہنچ کر کے پھر روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، کیونکہ بہت سے افراد جو ہیں ماہ سیام میں جو ہے وہ زیارت پہ جا رہے ہیں عراق، یعنی پہلی رمضان سے 10 رمضان تک یا اس کے بعد میں بھی، لیکن وہ چونکہ نجف، سامرہ، کاظمین اور کربلا، تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ ان کا روزہ بھی مسافر کے حکم میں ہے، وہ بھی روزے رکھ نہیں سکتے کیونکہ 10 ہی دن میں ان کا پورا سفر تمام ہوگا، لہٰذا وہ حد ترقب سے نکل جائیں گے۔ روزہ ان کا قصر ہے، نمازیں ان کی بعض جگہوں پر قصر ہیں، بعض جگہوں پر مکمل ہیں۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے جامع مسجد ہونا چاہیے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اگر مسجد میں وہ جانے کے لائق ہیں، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر بہت ضرورت ہو جائے تو مسجد سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ افطار کے وقت کیا سب کے ساتھ افطار کرنا چاہیے یا پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کیونکہ فیملی کے کچھ افراد پہلے افطار کرنا چاہتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، بہتر کیا ہے؟ اگر خاندان والوں کی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں نماز کو مقدم کرنا چاہیے، اور اگر دوسرے انتظار کر رہے ہیں ہماری وجہ سے تو پھر نماز کو مؤخر کر دے، افطار کو مقدم کر دے۔ کمسن لڑکی، بالغ، شدید کمزور لڑکی کے روزہ رکھنے کا مسئلہ۔ سوال: جو بچی بالغ ہو گئی ہے لیکن جسمانی کمزوری کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتی اور 2-3 سال تک اس کی قضا بھی نہیں بجا لا سکتی، اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ میں ایک چیز اضافہ بھی کر دیجئے کہ بلوغ کی 2 قسمیں ہیں، بلوغ جسمانی اور بلوغ
عقلی جی عقل کے اعتبار سے وہ بالغ ہے، جی۔ جسم کے اعتبار سے ابھی کامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر روزہ نہیں. جیسے بہت سے بیمار ہیں جی جیسے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے کم سن بچی بھی روزہ نہیں رکھے گی. ایک بچی نے بلوغت کے وقت حکم شرعی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے کیونکہ اس کے والدین نے اسے اس طرف متوجہ ہی نہیں کیا تھا، کیا اس بچی کو قضا و کفارہ دونوں رکھنا ہوں گے؟ صرف قضا رکھے گی.